لا إله إلا الله لا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہو، اس مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے ایک مرتبہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان من ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا مبارک نام آئے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے. یہ سب سے بڑا بخیل ہے. مال کا بخیل نہیں ہے، عطا دینے کا بخیل نہیں ہے، بلکہ درود نہ پڑھنے کا بخیل ہے. تو اس کو سب سے بڑا بخیل کہا گیا. اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں، کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی موضوع کی وہ مجلس ہو، اگر اس مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی اللہ کا نام نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان مجلس والوں کے لیے وبال ہوگی، عذاب کا ذریعہ ہوگی. اور ارشاد فرمایا، اس مجلس کے اختتام پر جب مجلس والے اٹھتے ہیں تو یہ ایسے اٹھتے ہیں جس طرح سے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہوں. یعنی جس طرح سے مردار خور جانور مردار کھا کر اٹھ جاتا ہے، نہ وہ شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے نہ آخر میں اللہ کا نام لیتا ہے. اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نہ اللہ کا نام ہو نہ اللہ کے نبی کا نام ہو تو وہ مجلس پھر ایسی ہی ہے. اس لیے یہ بات تو تمہیدی ذکر کی ہے کہ جب بھی ہم بیان میں بیٹھیں اور درس میں بیٹھیں، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آئے تو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. ایک مرتبہ اس مجلس میں کہنا واجب ہے، اس کے بعد جو جتنا کہے گا اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. ایک بار بھی نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ اگر مجلس میں سے ایک فرد کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا اور عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی. بہرحال ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جتنی مرتبہ آئے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. یہ تو تمہیدی بات تھی. اب جو دوسری بات آج کے موضوع کے حوالے سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ شعبان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کو بابرکت بنا
اور ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما۔ تو شعبان کے مہینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ رجب کے مہینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ یہ دو دعائیں بابرکت ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینے کے لیے کیوں ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی رمضان قریب آ رہا ہے، اب ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو مختصر کریں اور ان کے اوقات میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ان کا وقت اللہ پاک کی عبادت کے لیے فارغ ہونا شروع ہو جائے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو وہ اپنی تمام مشاغل اور مصروفیات سے فارغ ہو جائیں۔ سال کے 11 مہینے خوب کمایا، اب ایک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں تمام چیزوں سے یکسو ہو کر انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کا کتنا کریمانہ اصول ہے، کتنا کریمانہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو رمضان میں فارغ کرو۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں عام مہینوں کے حساب سے دگنا رزق دیں گے، تو معنی یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی وہ اپنی دکان کو عام دنوں میں 8 گھنٹے کھولتا ہے اور 8 گھنٹے کھول کر وہ اپنے بیوی بچوں کا اپنا پیٹ پالتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو کماتا ہے، تو اگر رمضان المبارک میں وہ 4 گھنٹے کام کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی کفالت کرے گا، اس لیے کہ رزق تو بڑھ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے، ہماری نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری نیتوں میں فتور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو سیزن ہے کمائی کا۔ یہ نہیں کہتے کہ سیزن ہے کمائی کا، آخرت کی کمائی کا، ہم سمجھتے ہیں یہ سیزن ہے کمائی کا، دنیا کی کمائی کا، اور پھر اس میں دن رات ایسے صرف ہوتے ہیں، ایسے لگ جاتے ہیں، الامان والحفیظ، فرض نماز کی فرصت بھی نہیں ہو پاتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعائیہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی ہمارے کام تاکہ سمٹنے شروع ہو جائیں، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک ہمیں حیاتی نصیب فرما، زندگی عطا فرما، تاکہ رمضان المبارک کی خیریں اور برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے کیا اعمال بتائے ہیں۔ 15ویں شعبان کو ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، وجود میں آ گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رسم کے طور پر کی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب 15ویں شعبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال دیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعمال ثابت ہیں، اور یہ 3 اعمال مستحب کے درجے میں ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں۔ کوئی کرے گا تو بڑا اجر ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ پہلا عمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، جنت البقیع میں گئے، اور سنیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے، تو ہم کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، ہر سال جانے کا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ہمیشگی کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مستحب کے درجے میں ہے، اور مستحب کے درجے میں جو عمل ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، کبھی چلا جائے آدمی اور کبھی نہ جائے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، یہ جانا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے، اور مردوں کو حکم ہے۔ ویسے بھی قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے، جمعے کو بھی نبی علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری موقع پر قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور وہ بدھ کا دن تھا، بدھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، تو جب واپسی ہوئی تو واپسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی،
اور آہستہ آہستہ بخار آنا شروع ہوا۔ تو بدھ کے بعد پھر پیر کا جو دن تھا، اس پیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے یہاں جاتے رہے۔ پھر پیر والے دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رہنا پسند فرمایا۔ پھر آئندہ پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بدھ کو بیماری کا آغاز ہوا تھا، پیر تک بیماری نارمل رہی، تھوڑی سی رہی، پھر اس پیر سے لے کر اگلے پیر تک بیماری نے شدت اختیار کی، اور پھر اگلے پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں بقی والوں کے لیے استغفار کرے۔ تو بڑا اجر ہے، جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، یہ بھی باعث خیر ہے، اور اپنے آپ کو بھی انسان مرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، اور وہ سارے مناظر اور قبروں کی بوسیدگی دیکھ کر اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو قبرستان میں جانا مستحب ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا جو التزام ہے وہ ہم فرض سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو یہ ثابت ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، 15 شعبان کو آپ علیہ السلام قبرستان گئے۔ دوسرا کام یہ ثابت ہوا، نبی علیہ السلام نے اس رات کو انفرادی طور پر عبادت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادت بھی ثابت ہے۔ انفرادی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہو کر اس رات کا قیام کرے، خیر کی بات ہے۔ عام دنوں میں تہجد پڑھتا ہے، اس دن میں ذرا زیادہ اہتمام کر لے۔ عام راتوں میں بھی تہجد کا اس کا اہتمام ہے، 15 شعبان کو ذرا زیادہ اہتمام کر لے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت تو بہرحال ہے کہ بہت سارے اعمال طے ہوتے ہیں، اور بہت ساری رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے اترتی ہیں، اور اسی طرح سے موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پورے سال کی روزیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، موت کی فہرستیں دے دی جاتی ہیں۔ یہ مسائل اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام بھی بہرحال نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی انفرادی طور پر۔ اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی کہ آپ نے 4 پڑھنی ہے، یا آپ نے 6 پڑھنی ہے، یا آپ نے ایک سلام کے ساتھ اتنی پڑھنی ہے، اور ان میں فلاں صورت پڑھنی ہے۔ یہ تمام التزامات یہ ہم سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح سے کیا جائے تو ہمارے لیے خیر ہے۔ تیسرا کام جو ثابت ہے وہ یہ کہ 15 شعبان کے بعد آگے جو دن ہے 15ویں کا دن، اس دن کا روزہ رکھنا وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور روزے کے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجئے، ویسے بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اگر 15 شعبان کا ایک آدمی اس نیت سے سنت سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو یقیناً باعث اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس لیے رکھتے تھے شعبان میں تسلسل سے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے عادی ہو جائیں۔ تو 3 باتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گئیں، ایک قبرستان جانا، دوسرا رات کا قیام اور وہ بھی انفرادی، اور تیسرا 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ یہ 3 باتیں تو ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔